نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ ان الذین، ان بے شک وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، لن تغنیہ ہرگز نہیں کام آئے گی، عنہم ان کو، ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے یا اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، وقود النار وقود ایندھن، ایندھن جو جلایا جاتا ہے، نار آگ کے ایندھن ہوں گے، یعنی آگ کے اندر جو جن سے آگ جلے گی، ایندھن کے طور پر یہ لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ اس آیت کو پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا نجران سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباحثہ مناظرہ کرنے، ان کے دلائل کا رد کیا تھا گزشتہ آیات میں، اور اس کے بعد وہ جو قرآن پاک کی جن آیات کو لے کے وہ دلیل بنا رہے تھے اللہ پاک نے، اس کے جوابات دیے تھے، اور اللہ پاک نے بتایا تھا کہ والراسخون فی العلم، جو پکے علم والے ہیں، راسخ ہیں، پختہ علم والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا، ہم تو ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک دعا سکھائی ہمیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، جو پختہ علم والے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی جو تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت ہمیں عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ رحمت عطا کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت جو تھی اس کی تھوڑی کم اس کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو۔ اس سلسلے میں ایک تو یہ دعا یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ نماز کے بعد جو بھی کوئی عبادت نیکی کریں اس کے بعد یہ دعا مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا پر آگے توفیق دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دے، یعنی جما دے، مستقل مضبوط رکھ دے۔ تو یہ دعا آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک جو روایت میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن اور حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی، انہوں نے ایک دن آپ سے پوچھا کہ کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، جو آپ کہتے ہیں یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے اللہ، تو کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس بات کا تذکرہ سورہ انفال میں بھی آئے گا کہ جیسے 2 انگلیوں کے درمیان، جیسے آپ کو چھوٹا سا بال یا چھوٹا سا بنٹا اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھیں اور اس کو گھمانا چاہیں تو گھما سکتے ہیں نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے تو
قائم رکھے، اگر چاہے تو پھیر دے۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اب ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمتیں عنایت فرمانا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسما کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں اپنے لیے منگا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ اے اللہ، اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کا غصہ اور رنج اور سختی دور کر دے، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا لے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ سے یہ والی جو دعا ہے اس سے انہوں نے بھی نقل کی ہے، اور انہوں نے جب یہ دعا سنی تو انہوں نے حضرت اسما سے کی طرح انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ نے وہی جواب دیا، اور پھر قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر سنائی، سورہ انفال میں بھی وہ آ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جہاں ہم اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو اب ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمائے رکھنا، مجھے توفیق دینا کہ میں اپنے دین پر قائم دائم رہوں۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ بے شک وہ لوگ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اللہ کے ہاں جا کر یہ مال اور اولاد جو ہے یہ کام نہیں آئے گا۔ اب قیامت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کافروں کا انجام بھی بتلا دیا کہ ان کو آخرت میں اللہ کی سزا سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ تو یہ ہے کہ جب یہ وفد جو تھا نجران کا، تو جو ان کا جب یہ روانہ ہوا نا مدینہ، تو ان کا جو بڑا پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، وہ خچر پر سوار تھا، تو خچر نے ٹھوکر کھائی، تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا تعس الابعد۔ ابعد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی العیاذ باللہ، مطلب اس کا یہ تھا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ برباد ہو، وہ تباہ ہو۔ تو ابو حارثہ نے اسے کہا کہ تعیست امو کا، اس نے کہا کہ تیری ماں برباد ہو۔ تو کرز نے حیران ہو کر اس کے کلمے کا سبب پوچھا، تو اس نے کہا واللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے منتظر تھے، انہی کی ہم بشارت جو ہے ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ تو پھر کرز نے کہا پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ بولا لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكَ آتَوْنَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً، مطلب یہ کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ جو بادشاہ ہمیں بے شمار دولت دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، یہ سب وہ واپس لے لیں گے۔ تو پھر کرز نے اس کلمے کو اپنے دل میں رکھا، اور آخر کار یہی کلمہ پھر ان کے اسلام کا سبب ہوا، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ بعد میں یہ کرز جو تھے نا، وہ اس کا جو بھائی تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ انہی آیات میں ان آیات میں انہی باتوں کا جواب ہے کہ جو انکار کرتے ہیں، سارا حق واضح ہو گیا، عیسائیوں پر بھی واضح ہے اور یہودیوں پر بھی واضح ہے، اور کافروں کو بھی اللہ پاک نے بتا دیا۔ اب حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ کوئی کسی حساب سے انکار کر رہا ہے کہ مال و دولت واپس ہو جائے گا، کوئی اس حساب سے انکار کر رہا ہے کہ دنیا کی سرداری چلی جائے گی، کوئی اس حساب سے انکار کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے، کوئی اس حساب سے انکار کر رہا ہے کہ پہلے تو لوگ ہمیں پوچھتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جب کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم ان کے مطیع ہو جائیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج مل جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ لوگ انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال اور اولاد جن کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں، یا جو سٹیٹس ہے، جو بھی دنیا کی سرداریاں ہیں چاہتے ہیں، کافروں کو قیامت کے دن یہ نہ مال کام آئیں گے اور نہ اولاد کام آئے گی۔ چند روزہ زندگی ہے جس کی خاطر یہ
کفر کو مول لے رہی ہیں، آخرت کے ابدی عذاب کو مول لے رہی ہیں، آگ کے عذاب کو کا ایندھن بن رہی ہیں، یہ تو یہ چند روزہ زندگی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو مال اولاد جو لالچ کر رہے ہیں ان کے بارے میں صاف بتا دیا کہ قیامت میں اللہ کے ہاں جا کر یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے جس کے اندر لکڑیاں نہیں جلنی، اس کے اندر انسان جلنے ہیں۔ یہاں پر جو آگ کا ایندھن ہے، کسی جگہ لکڑی ہے، کسی جگہ کوئلہ ہے، کسی جگہ کچھ بھی گھاس جھاڑیاں ہیں، کچھ بھی ہے، کسی جگہ گیس ہے اور کسی جگہ جو ہے آئل ہے، کسی بھی طریقے سے یہاں پر آگ جلائی جاتی ہے، وہ ایندھن کا کام دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو ایندھن ہے وہ کیا ہے؟ یہ کفار ہیں، اور ساتھ ان کے پتھر ہیں، جو کہ ہم نے پہلے سپارے کے شروع کے میں ہی پڑھا کہ وقود النار والحجارہ، یہ کیا ہیں؟ کافر اور پتھر، یہ دو جو چیزیں مل کر جو ہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو پتھروں سے سلگائی جانے والی آگ کتنی شدید ہوگی، اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ظاہری دنیا کی جو ہے اس کے لیے انسان اپنے ایمان کو ہی قربان کر دے۔ انہی چیزوں کے لیے تو دعا سکھائی جا رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کوئی پتہ نہیں کسی وقت ہمیں کوئی بھی فتنہ اپنی لپیٹ میں لے لے اور ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، کبھی دنیا کا لالچ آ جائے، اور کبھی اپنی اولاد کی خاطر کوئی مجبوری سامنے آ جائے، اور کبھی سٹیٹس جو ہے وہ آڑے آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اللہم یا مقلب القلوب قلب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اگلی آیت ہے کدأب آل فرعون، جیسے کہ عادت تھی یا معاملہ تھا آل فرعون، آل فرعون کا، یعنی اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ معاملہ تھا فرعون کی اولاد کا یا فرعون والوں کا، والذین، اور وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آل فرعون کہتے ہیں کہ فرعون کی آل۔ اب ہم آل کس کے لیے بولتے ہیں؟ ہم آل بولتے ہیں اولاد کے لیے بولتے ہیں، حالانکہ یہاں پر فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی نا، اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، ان کی بیوی نے۔ تو اب یہ آل کس سے مراد لی اللہ پاک نے؟ فرعون کے پیچھے چلنے والے، فرعون کے پیروکار۔ تو جو کسی کا پیروکار ہوتا ہے وہ اسی میں سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، وہ جب سیلاب میں ڈوب رہا تھا تو انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یا اللہ یہ میری آل ہے، میری اولاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں تیری آل کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری آل نہیں ہے۔ تو وہ کافروں میں سے تھا، تو اللہ پاک نے سگی اولاد جو کہ ان کے گھر پیدا ہوئی ہے اس کو بھی ایمان نے اور کفر نے جدا کر دیا۔ کافر جو ہیں وہ ایک آل میں ہو جائیں گے، اور مومن جو ہیں وہ دوسری آل میں ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ نسلیں، یہ قبائل، یہ اولادیں، یہ سب رابطے رشتے صرف دنیا کے لیے یہ کٹ جائیں گے۔ اگر ایمان آڑے آ جائے راستے میں تو پھر ایمان والے جو ہیں وہ الگ گروہ ہیں، اور کافر جو ہیں الگ گروہ ہیں، خواہ وہ آپس میں سگے بھائی ہوں، خواہ وہ اولادیں ہوں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں۔ تو یہاں پر آل فرعون، فرعون والے یعنی فرعون کو ماننے والے، فرعون کی پیروی کرنے والے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے بھی جو پہلے کافر تھے، وہ لوگ وہ کیا کرتے تھے؟ کذبوا، انہوں نے جٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ ان ساروں کی جو ایک عادت ہے، یہ جو ہیں فرعونی اور جو کافر ان سے پہلے گزرے ہیں، ان سب کا ایک ہی جرم ہے، ایک ہی قصور ہے، کذبوا بآیاتنا، کہ یہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، پھر پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ جب انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ آل فرعون کا حشر تو بہت ہی مشہور ہے نا، کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ تو ان سے پہلے بھی جو قومیں ہیں اللہ کی
کلام کو، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب کا شکار کیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کافروں کو سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، کوئی آڑے نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب انتقام لینے پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ زبردست وہ انتقام لینے والے اور بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو کفار جہنم کا ایندھن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ، آپ ان کے مالوں پر تعجب نہ کریں، یعنی کافر اگر دنیا میں آسائش میں ہیں، مالدار ہیں، دولت والے ہیں، جیسے کہ فرعون تھا، بادشاہ تھا، دولت والا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کافروں کا شہروں میں گھومنا گھامنا آپ کو فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو مختصر سا فائدہ ہے، پھر ان کی جگہ جہنم ہی ہے جو بدترین بچھونا ہے۔ اسی طرح یہ چیز یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم جو ہے وہ سلگائی اور بھڑکائی جائے گی، اور یہ عذاب جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ صاحبہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور با آواز بلند فرمانے لگے، لوگو کیا میں نے اللہ کی باتیں تم تک پہنچا دیں؟ لوگو کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگو کیا میں وحدانیت اور رسالت کا مطلب تمہیں سمجھا چکا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، سنو اللہ کی قسم اسلام غالب ہوگا اور خوب پھیلے گا یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھپے گا۔ مسلمان اسلام اپنے قول و عمل میں لیے سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یاد رکھو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے اور پھر تکبر، بڑائی اور اندھے پن کے طور پر کہنے لگیں گے کہ ہم قاری ہیں، عالم ہیں، کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کر ہو؟ کیا ان لوگوں میں کچھ بھی بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے، لیکن خیال رہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی کہ ایمان کے بعد جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو بظاہر بندہ مسلمان ہو رہا ہے، بظاہر وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اسلام کی اشاعت بھی کر رہا ہے، لیکن جب دل ٹیڑھا ہو جائے تو وہ پھر دوڑ دھوپ ساری کی ساری کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کافرو جو کافر ہیں، سَتُغْلَبُونَ، جلد تم مغلوب ہوگے، مغلوب کیے جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ، اور تم ہانکے جاؤ گے یا تم اکٹھے کیے جاؤ گے، إِلَى جہنم، جہنم کی طرف، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ان لوگوں کو یہی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا غلبہ اسلام کی نوید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ جیسے اللہ پاک نے فرعون کی مثال دے کر کہا جیسے فرعون کو مغلوب کیا گیا، اسی طرح اس سے پہلے جو کافر تھے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تو ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم جلد عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی بدر جو ہے نا، غزوہ بدر کی آگے آیات آ رہی ہیں غزوہ بدر کے موقع پر، تو اس سلسلے میں یہ ابھی آگے آیات آ رہی ہیں کہ یہ نوید جو ہے یہ پوری ہوئی۔ غزوہ بدر میں کفار کا جب کہ 70 سردار مارے گئے تو گویا اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کو غلبہ دے کر ان آیات کی نوید جو ہے وہ سنا دی۔ تو یہ لوگ جو ہیں اب ان میں کون کون آ رہا ہے، یہود، عیسائی، مشرکین، یہ سارے کے سارے مغلوب ہوئے۔
اور سارے کے سارے مغلوب ہوئے، انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ بعض روایات میں ہے کہ بدر سے فاتحانہ واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ تم حق کو قبول کر لو، ورنہ جو حال قریش کا ہوا ہے تمہارا ہوگا۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ تم نے قریش کے چند نا تجربہ کاروں پر فتح حاصل کر لی تو ہم سے مقابلہ ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم جنگ آزمودہ سپاہی اور بہادر آدمی ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر کی فتح دیکھ کر یہود کچھ تصدیق کی طرف مائل ہونے لگے تھے، پھر کہا کہ جلدی مت کرو، دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی اتنی جلدی مان لانے کی کیا ہے، آگے بھی موقع دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو دوسرے سال احد کی عارضی پسپائی دیکھ کر ان کے دل سخت ہو گئے اور حوصلے بڑھ گئے، حتیٰ کہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے انہوں نے لڑائی کا سامان کیا، اور کعب بن اشرف جو تھا وہ یہودی 60 سواروں کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر ابو سفیان وغیرہ سرداران قریش سے ملا اور کہا ہم تم ایک ہیں، متحدہ محاذ قائم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال تھوڑے ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ جزیرۃ العرب میں مشرک کا نام نہ رہا۔ قریظہ جو تھے، بنو قریظہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، ان کے بد عہد یہود جو ہیں وہ تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ بنی نذیر جو قبیلہ تھا ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہو کر اعلانیہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ جزیہ دینا قبول کیا، اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی مغرور اور متکبر قومیں مسلمانوں کی بلندی اور برتری کا اعتراف کرتی رہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 13۔ قد کان لکم آیتن، تحقیق بے شک کان ہے لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی فئتین دو گروہوں کے درمیان، فئتن ایک گروہ، فئتین دو گروہ، دو گروہوں کے درمیان، فی فئتین التقطا دو گروہوں کے درمیان، تقطا کا مطلب جب وہ باہم آمنے سامنے ہوئے، باہم مقابل ہوئے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، تو فئتن ایک جماعت، تقاتلو لڑتی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہ جو دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، دو ہم جو ہیں مد مقابل ہوئی ہیں، ان میں تقاتلو فئتن تقاتلو ایک جماعت لڑتی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسری کافرتن کافر تھی، دوسری جماعت جو تھی کافر تھی، یرونہم وہ انہیں دکھائی دیتے تھے، مثلیہم دگنے ان سے دگنے، رأی العین دیکھنے والی آنکھ سے، رأی دیکھنا، عین آنکھ سے، یعنی ظاہری آنکھ سے جو وہ دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، دو گروہوں میں سے جس کی چاہتا ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے، ایک اس واقعے کے اندر دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان موجود ہے۔ اب یہ پر غزوہ بدر کا سبب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر جو پہلی جنگ ہے نا اسلام کی، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ، یہ جو غزوہ ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کہ حق ہے، اس لیے اس غزوے کی بہت اہمیت ہے اسلامی تاریخ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، بدری صحابہ، ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور آخر تک جو ہے جب تک وہ زندہ رہے یہ صحابی جو تھے نہایت معزز گردانے جاتے تھے کہ یہ بدری صحابی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان لوگوں کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ یہ بدری صحابہ جو ہیں یہ اپنے ایمان کی آزمائش میں پورے اتر چکے ہیں، یہ امتحان پاس کر چکے ہیں، اب اگر یہ ان سے کوئی بھی گناہ ہو جائے بقیہ زندگی میں اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں، پیشگی ہی معاف کر دی ہیں، یعنی ان کی بخشش کا اعلان اللہ پاک نے دنیا میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں فرما دیا تھا، تو ان سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں تھا۔ تو یہ غزوہ بدر کا جو سبب ہے وہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو تھا وہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ اب یہ تاریخ میں جو باتیں ہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ تو آسانی سے یاد کر لیں گے، تو باقی لوگ بھی سمجھ لیں کہ قریش جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ مکہ میں ہیں، اور مسلمان کہاں ہیں؟ مدینہ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو مدینہ شہر جو ہے وہاں پر آئے ابھی آپ کو 1 سال ہوا ہے، لیکن پیچھے سے یہ کافر جو ہیں یہ آپ کو تب بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے، کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ قریش جو تھے وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک گرمیوں کا اور ایک سردیوں کا۔ تو یہ سفر جو ہوتا تھا تجارت کی غرض سے ہوتا تھا، اور ایک 6 ماہ کے اندر یہ جو بھی یہ چیزیں وغیرہ اپنی لے کر آتے، 6 ماہ کا گزارا بسر کرنے کے لیے ایک سفر جو ہے وہ کر کے لے آتے کما کے، اور پھر اگلا سفر گرمیوں میں کرتے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ قریش جو ہیں وہ اپنا بہت بڑا تجارتی قافلہ ان کا جو ہے وہ تجارت کر کے نفع لے کر، سامان لے کر، اونٹوں سے لدا ہوا لے کر ملک شام سے آ رہا تھا ان کا قافلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو رمضان کا مہینہ 12 تاریخ ہے، تو 2 ہجری، ٹھیک ہے، تو 2 ہجری ہے، یعنی دوسرا سال ہے ہجرت کیے ہوئے۔ ہجری جو ہے وہ ہجرت کے سال سے بنا ہے نا، جب ہجرت کی ہے تو وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو ہجرت کو دوسرا سال ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور 12 تاریخ ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں 313 صحابہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت ہے۔ اس میں انصار صحابہ بھی ہیں۔ انصار کون ہیں؟ انصار کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ کے پہلے سے رہ رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تو ان لوگوں کو انصار کہا جانے لگا۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبائل تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے میزبانی کی، مسلمانوں کو جگہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کو قوت فراہم کی۔ اب یہ کیا کہلانے لگ گئے ہیں؟ انصار۔ اور جو مکہ سے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مہاجرین ہیں۔ تو دونوں ہی مسلمان، لیکن ایک نشانی رکھنے کے لیے 2 جماعتوں کو انصار اور ان کو مہاجرین کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ 313 صحابہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت ہے، جس میں یہ بھی تعداد بتائی گئی کہ مہاجرین زیادہ ہیں، نہیں مہاجرین تھوڑے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے آئے تھے وہاں سے، 77 مہاجرین ہیں اور 236 انصار تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے قافلے نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ موقع پر پہنچیں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی سے مسلمانوں کے وہ پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کریں، چڑھائی کریں، ان کو تباہ کریں، تو وہ استحصال کے منصوبے پہلے سے ہی بنا رہے تھے۔ اس خبر کا جب مکہ میں جیسے یہ خبر پہنچی ہیں تو فوراً 1000 نوجوانوں کا ایک لشکر، جس میں 700 اونٹ اور 100 گھوڑے سوار تھے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں متمول سب شریک تھے، یعنی مالدار اور سردار سب شریک تھے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قافلے کے ساتھ پیچھے گئے تھے نا، لیکن یہ لوگ باقاعدہ جنگ کے لیے جنگجو جو ہیں وہ تیار کر کے 1000 کا لشکر جو ہے وہ لے آئی۔ اب یہ ہیں 313 اور وہ ہیں 1000، تو کیا نسبت ہے؟ تگنی، 3 گنا وہ زیادہ ہیں۔ تو یہ اتنی تعداد میں یہ لوگ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے اب صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ لوگ آ رہے ہیں لشکر لے کر مدینہ پہ، وہ چڑھائی کریں گے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی تعداد کو دیکھیں، تھوڑی سی تعداد ہے تو پہلے ہی چھپ کر بیٹھ جائیں یا کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کریں، کیا کریں؟ تو اب جب آپ نے یہ بات کی تو صحابہ کرام نے سب نے جان اور مال پیش کرنے کا
انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر جان بھی اور مال بھی دونوں پیش کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارے مال بھی حاضر ہیں۔ اس پر آپ نے پھر مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچے، بدر مقام جو ہے وہاں پر جو جگہ ہے وہاں پہنچے، تو معلوم کیا ہوا کہ ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا نا، جو تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا، وہ خیریت کے ساتھ اپنے تجارتی قافلے کو کسی دوسرے راستے سے لے کر نکل گیا ہے، اور قریش کا ایک بڑا لشکر اسی میدان میں بدر کے دوسرے کنارے پر آ پہنچا ہے۔ اب تو قافلہ جو تھا وہ تو بحفاظت چلا گیا تھا۔ اب قریش کا جو مقصد تھا وہ بھی حل ہو گیا تھا کہ ان کو قافلہ لٹنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو وہ بھی واپس چلے جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ لشکر جو قافلے کی حفاظت کے لیے لے کر آئے تھے، وہ باوجود یہ کہ قافلہ چلا گیا ہے، اس کے باوجود یہ بدر کے دوسرے کنارے پر لشکر جو ہیں لے کر آ گئے ہیں۔ تو اب ابو جہل جو سردار مکہ تھا، اس نے قریش کو یہی مشورہ دیا کہ اب تم آئے تو ہو، اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کو ملتوی نہ کرو، بلکہ جنگ کر کے ہی جاؤ۔ خواہ تمہارا قافلہ چلا بھی گیا ہے، پھر بھی اب جنگ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اس کے اندر ایک عبرت کا مقام ہے، وہ ذرا دیکھو۔ پہلی جماعت جو ہے، دونوں جماعتوں کے مقصد الگ الگ ہیں۔ ایک جماعت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ کافر ہے، اور وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کافر جو ہیں تعداد میں کتنے تھے؟ دگنے سے بھی زیادہ تھے، تگنے تھے۔ ایک اور تین کی نسبت تھی، یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے۔ تو اب یہ جو ہیں لیکن مشرکوں کو اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو ایسا کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بے شک تھوڑے سے تھے، 313 تھے، لیکن ان کو دگنے اللہ پاک دکھوا رہا تھا۔ ان کو وہ دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے پھر مدد کرتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ وہ یہ دیکھیں 1000 جو کہ لیس ہیں اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، ان میں جو ہیں 100 گھوڑ سوار ہیں، اس کے باوجود جو یہ 313 ہیں سامنے والے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ 100 گھوڑے اور 2 گھوڑے، کیا مقابلہ ہوگا؟ ان کے پاس 313 میں سے صرف 9 تلواریں تھیں، ٹوٹل کے پاس 9 تلواریں تھیں، باقی سب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی کے پاس کوئی نیزہ، کسی کے پاس کوئی لاٹھی، کسی کے پاس کوئی جو ایسی بھالا، اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، درختوں کی شاخیں، لکڑیاں، اس ٹائپ کی چیزیں تھیں۔ پراپر کوئی بھی جنگ کی تیاری نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے تو جنگ کی تیاری کی ہی نہیں تھی، وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے۔ بہرحال اللہ پاک نے اب ان کی مدد اس طرح سے کی کہ مسلمانوں کے دلوں کو بھی جمایا کہ تم نے تعداد کو دیکھ کر بھاگنا نہیں ہے، اور کافروں کی ذلت کا سامان اس میں یہ ہوا کہ اتنی بھاری تعداد میں اور اس طرح لیس جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہونے کے باوجود بھی وہ ان کو شکست ہوئی، اور مسلمان جو ہیں بدر میں فاتحانہ طور پر صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور کفار کے 70 کافر، وہ بھی بڑے نامی گرامی جنگجو۔ یہ ہے اللہ پاک کی گرفت۔ اس سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے گھیر کے مارتا ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں سے نہ اٹھایا، اور وہ بھی سرداروں کو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکہ میں تنگ کرتے رہے، 13 سال تک آپ کا جینا جو ہے مشکل کیا ہوا تھا، آپ کا اور آپ کے صحابہ کرام کا۔ تو اب اللہ پاک نے کیسے ان کی گرفت کی ہے کہ مال و دولت کے لالچ سے وہ نکلے ہیں، اور اب ان کے دل میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کا آ گیا کہ اور چنے ہوئے 70 بندے جو ہیں
اللہ نے ان تھوڑے سے مسلمانوں کے ذریعے گھیر کے مروا دیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گرفت میں لیتا ہے نا، چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا، تو پتہ چلتا ہے کہ جتنا کوئی متکبر ہوتا ہے، جتنا کوئی بڑا فرعون غرور والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی حقیر چیز سے اس کا خاتمہ کرتے ہیں، اتنی ہی حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ جیسے یہ نمرود تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو ایک مچھر جو ہے اس کے ناک میں گھس جاتا ہے اور دماغ میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہ مچھر کو اس کے مرنے کا، موت کا سبب بنا دیا، اور ایسی ذلت والی اس کو موت عطا کی۔ اس لیے فرعون جو ہے وہ بھی لاؤ لشکر لے کے، فل اپنے ساز و سامان لے کر، فل تیاری کے ساتھ آتا ہے، لشکر لے کر بڑے غرور اور فخر کے ساتھ آتا ہے، اور وہ پانی میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے لشکر کو ڈبو دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ، اس میں عبرت ہے، اس کے اندر یہ واقعہ جو بدر کا ہے یہ حیران کن واقعہ ہے۔ اس نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایک یقین تھا، توکل تھا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ شہادت کا جو ہے وہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور باقی لوگ غازی بنے، مال غنیمت ہاتھ آیا، 70 لوگ قید کیے، اور جو قید ہوئے وہ بھی اچھے خاصے جو تھے بیک گراؤنڈ رکھنے والے سرداران قسم کے لوگ تھے، اعلیٰ گھرانوں کے لوگ تھے، تو ان کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سے پتہ چل جاتا تھا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو یہ جو دو جماعتیں ہیں، اسی لیے ان کو غزوہ بدر جو ہے یہ رمضان المبارک میں لڑا گیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو رمضان اور وہاں کی گرمی، روزے رکھے ہوئے مسلمانوں نے، اور اتنی شدید گرمی کا موسم، اور اللہ کے لیے اپنی جانیں لے کر، مال لے کر حاضر ہو گئے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ پاک، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں ایسا جذبہ ہو کہ اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ہو۔ جب ایمان لائے ہو تو اس ایمان پر جم جاؤ، جب ایمان لائے ہو تو اس ایمان پر قائم رہو۔ یہ جب اللہ کی ایسے کوئی کرتا ہے، اللہ کے لیے ایسے نکلتا، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ابھی یہ سورہ آل عمران میں بہت زیادہ ڈیٹیل آئے گی اسی بات کی، ابھی تو صرف یہ ایک آیت میں سورہ اشارہ دیا اللہ پاک نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا کرے، اور ایمان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ عطا کرے، کہ ہمارے لیے یہی جو ہے سامان ہے آخرت کا بھی اور اللہ کی رضا کا بھی۔ جہاں تک یہ آج پڑھنا ہے۔